السلام علیکم ناظرین، آپ میرا اردو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کالم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ مقبول جان کا نیا کالم لے کر چلیں جی کالم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ آج سے 10 سال قبل جب پوری دنیا 2008 کے معاشی کساد بازاری کا بدترین شکار تھی اور امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر نے حکومت سے $700 ارب کی مدد طلب کی تھی تاکہ وہ اس بحران سے نکل سکے، ایسے میں امریکن حکومت نے اپنے مشہور تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ ایک ایسی جامع رپورٹ مرتب کرے کہ امریکی معیشت اس معاشی بحران سے کیسے نکل سکتی ہے۔ 1 سال کی محنت کے بعد جو رپورٹ رینڈ کارپوریشن نے امریکن حکومت کو جمع کروائی، اس کا لب الباب بہت خوفناک تھا۔ رپورٹ کے مطابق 700 ارب چھوڑ 1400 ارب بھی دے دیے جائیں تو وال اسٹریٹ اس بحران سے نہیں نکل سکتی۔ امریکہ کو اگر اس بدترین اقتصادی بحران سے نکلنا ہے تو اس کی اسلحہ ساز صنعت، جسے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ چاہیے۔ اس مارکیٹ کو پیدا کرنے کے لیے دنیا میں 2 بڑی جنگیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جنگیں بھی ایسے ممالک کے درمیان ہونا چاہیے جن کی معیشت بہت مضبوط ہوں اور جو جنگ کے اخراجات کا بوجھ بھی برداشت کر سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایسی معیشتیں صرف 3 تھیں: ایک بھارت، روس اور چین۔ اگر ان تینوں کو کسی بڑی نہ ختم ہونے والی جنگ میں الجھا دیا جائے تو امریکن اسلحہ ساز صنعت دن رات سپلائی میں لگ جائے گی، جس سے امریکن معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ یہ رپورٹ یوں تو خفیہ رکھی گئی، لیکن جنوری 2010 میں جب اس کے مندرجات سامنے آئے تو چین کی حکومت نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا۔ اس رپورٹ کی پہلی بنیادی تجویز یہ تھی کہ تینوں ملکوں میں مسلمان اقلیتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور اگر انہیں حکومتی طاقت سے گتھم گتھا کروا دیا جائے تو ایک پراکسی جنگ دیر تک چل بھی سکتی ہے اور معیشت کو بھی بری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ اس خفیہ پلاننگ کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مسلمان جہادی گروہوں کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر کے جہاد کے لیے بھارت، چین اور روس سے کھیلنا ضروری تھا، لیکن طالبان کے ہاتھوں امریکہ اور نیٹو فوج کی ذلت امیز شکست کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات میں بھارتی سرمایہ کاری پر منظم ہونے والی طالبان تحریک پاکستان کے گروہوں کی ناکامی نے یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ اب ان تینوں ملکوں کو براہ راست جنگ میں اتارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ روس کو بشار الاسد کے شام کی جنگ میں الجھایا گیا کیونکہ اس کے لیے شام کی بندرگاہ بہت ضروری تھی۔ اس 9 سالہ جنگ میں جس قدر اسلحے کا کاروبار چمکا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ قطر، ترکی، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، عراق اور مصر کی طرح کئی اور ممالک اپنے اپنے پسندیدہ گروہوں کو آزاد مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر سپلائی کرنے میں لگے ہیں۔ آزاد مارکیٹ کا یہ اسلحہ امریکی فیکٹریاں تیار کرتی ہیں۔ باقی رہ گیا چین اور بھارت۔ چین گزشتہ 30 سالوں سے پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر اپنی معاشی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، لیکن اس کی سرحد کے 2 مقامات ایسے تھے جہاں پر بھارت کے ساتھ تنازعات کی راہ سلگ رہی تھی۔ تنازع کا پہلا مقام لداخ کا وہ بے باد پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے قدیم شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی افواج نے 1834 میں جب لداخ کو ریاست جموں میں شامل کیا تو اس کے بعد وہ تبت پر حملہ آور ہو گئی، جنہیں چینی فوج نے 1842 میں بری طرح شکست دے کر پیچھے دھکیلا، لداخ میں داخل ہوئی اور وادی لیپا کا گھیراؤ کر لیا۔ سکھ افواج امن معاہدہ کر کے واپس لوٹ گئیں۔ برطانیہ نے پنجاب میں سکھ راج کو شکست دی تو برطانیہ اس علاقے کا وارث بن بیٹھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی چین کے مسلمان علاقوں، خصوصاً سنکیانگ میں مسلمان رہنما یعقوب بیگ کی سربراہی میں انقلاب برپا تھا۔ یہ علاقے 1862 سے 77 تک مرکزی چین میں حکمران خاندان کوئی یونگ کی عملداری سے نکل چکے تھے، لیکن بعد میں جب ان کے آپس کے قبائلی جھگڑے شروع ہوئے تو حالات نے چین کو دوبارہ ان پر قابض بنا دیا۔ اس دوران برطانیہ کے ایک بیوروکریٹ W.H. جانسن نے وہاں کا سروے کیا اور ایک لائن نقشے پر کھینچتے ہوئے اقصیٰ چین کے 37.240 مربع کلومیٹر کے علاقے جموں کشمیر دکھا دیا۔ چین نے جب 1878 میں سنکیانگ پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس تجارتی شاہراہ کی اہمیت کے پیش نظر اس نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی۔ برطانیہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں چین سے مخاصمت موصول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یوں چین نے قراقرم سلسلہ قووں کے ساتھ ساتھ اپنی پوسٹیں بنائیں اور سڑک بھی تعمیر کی، البتہ نقشے پر وہی لائن قائم رہی جسے جانسن لائن کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے عالمی بیش یقینی برطانیہ چلا گیا اور برطانیہ میں برصغیر میں 2 نئے ملک وجود میں آ گئے، ایک بھارت، دوسرا پاکستان۔ بھارت خود کو 2 وجوہات کی بنیاد پر اہم سمجھنے لگا، ایک یہ کہ تاج برطانیہ کا اصل وارث ہے اور دوسری وجہ ہمالیہ کے پہاڑ دراصل پورے ہندوستان کے میدانی علاقوں کا مذہبی طور پر حصہ ہیں۔ یہیں سے ان کے دیوتا برہما، وشنو اور شیو اپنے جلوں میں ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا لیے مقدس
انجیتوا سرزمین پر اترے تھے، اس لیے مالیہ سے بحران تک یہ پوتر سرزمین مت کی میراث ہے۔ یہ علاقہ اس قدر بے آباد تھا کہ چین نے چیانگ کائی شک سے اپنی آزادی کے فوراً بعد ہی جب اس کی اہمیت کے پیش نظر 179 کلومیٹر روڈ بنانا شروع کی تو تقریباً 10 سال یعنی 1958 تک بھارت کو اس خبر تک نہ ہوئی، اور تماشا اس وقت کھڑا ہوا جب چین نے سڑک کو اپنے نقشے پر ظاہر کر دیا۔ تبت کے علاقے 1959 میں بغاوت شروع ہوئی تو بھارت نے باغی لیڈر دلائی لاما کو پناہ دے کر چین کو اپنے سیاح جتانے کی کوشش کی۔ مذاکرات شروع ہوئے تو بے نتیجہ ثابت ہوئے، اور 20 اکتوبر 1962 کو چین نے اپنے فوجیں اس متنازع علاقے میں داخل کی سے جس قدر علاقہ اپنے عسکری مقاصد اور سرحدی حفاظت کے لیے ضروری تھا اس پر قبضہ کیا، اور 20 نومبر 1962 کو خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک سرحدی لکیر آج تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے آج جنگ کی سماریاں حاصل ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کو متنازع بنانے کی کوشش اس وقت تیز تر کر دی گئی تھی جب سے چین اپنی اقتصادی ترقی کے لیے مناسب عروج کو حاصل کرنے کے بعد اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے کاروباری تبادلے بڑھانے کے لیے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا تھا، جو بعد میں ون بیلٹ ون روڈ کے عالمی نیٹ ورک میں ڈال گیا۔ یہ منصوبہ دنیا کے نقشے پر چین کو نہ صرف آبادی کے لحاظ سے عظیم اور فوجی طاقت کے حوالے سے توانا ثابت کرے گا بلکہ اسے عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر غالب کر دے گا۔ اس چینی الغار کو روکنے کے لیے بھارت سب سے اہم مورا تھا جسے دو طرف چلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ چین سے مڑ بھیڑ اور پاکستان سے لڑائی بنیا کا بیٹا سولی چلا دیا گیا۔ چلیں جی، باقی کالم اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔